سلام ہے نوح علیہ السلام پر سب جہان والوں میں۔ یعنی ایک مطلب یہ ہوا کہ ان کو یہ اعزاز اللہ پاک نے دیا کہ سلام علی نوح، اور دوسرا یہ کہ پورے جہانوں میں نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجا جاتا رہے گا۔ میں نے پڑھا، آپ نے سنا تو ہم نے بھیج دیا، کہیں سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ یہ ایمان والے یعنی پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، پیغمبر سب سے پہلے ایمان والے وہی ہوتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو پہلے اولین ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام۔ ثم اغرقنا الآخرین، وہ جو دوسرے تھے جن کے پاس زور تھا، تعداد تھی، مال تھا، رقبے تھے، دنیا کی سب چمک دمک تھی، ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ غرق کر دینا، پانی میں گم کر، ڈبو دیا۔ جو دوسرے تھے نوح علیہ السلام کے علاوہ، ان کے ساتھیوں کے علاوہ، ان کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ دیکھ لو، اور میں یہ مثال ہے تمہارے سامنے۔ نوح علیہ السلام، ان کے ساتھی، اور جو باقی دنیا تھی، کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ؟ ایسے ہی ہوگا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، بِقَلْبٍ سلیم۔ اور اسی چلن میں، اسی راستے پہ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ قلب سلیم جتنی محنت ہوتی ہے ذکر و اذکار اور تسبیحات کی، اصلاح کی، اس دل کو پانے کے لیے، دل بنیاد ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا اس کا دل بڑا اچھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی جو نگاہ ہوتی ہے تمہارے دل پہ ہوتی ہے۔ تو ان کی قلبی کیفیات جو اللہ رب العالمین کی محبت سے منور تھی، ان کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں بقلب سلیم۔ اذ قال لابیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، یہ کیا ہیں جن کو تم پوجتے ہو، یعنی بت پرستی کرتے تھے وہ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مارا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ مارا گیا۔ اب دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، نوح علیہ السلام کا دور پہلے ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دور بعد میں ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام علی نبینا۔ اپنے والد سے کہا، والد سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بت پرست بنے ہوئے ہو، آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلا گمراہ دیکھتا ہوں، شرک کی وجہ سے یہ آپ نے فرمایا۔ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو اللہ رب العالمین جو اصل معبود ہے اس کے در کو چھوڑ کے؟ جو تعلق اللہ پاک سے جوڑنا چاہیے تھا، اپنا دل اللہ پاک سے ہٹا کے یہ جو جھوٹے معبود ہیں ان سے جوڑے ہوئے ہو۔ جو محبت تمہیں اللہ پاک سے کرنی چاہیے تھی ان سے کر رہے ہو، جھوٹے ہیں یہ تو۔ جھوٹے کس معنی میں ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے،
ہم نے اس بات کو بارہا اپنی مجالس میں درس قرآن میں دہرایا ہے کہ یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں، ان کو تم معبود مانتے ہو، جھوٹ ہے، معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ پاک ہے۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا؟ ان الہکم لواحد، چوتھی آیت ہے، ان الہکم لواحد۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم والوں سے فرمائی کہ تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ماذا تعبدون؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر جو قوم ہے ان کی، ان میں ان کا والد شامل ہے۔ یہ ذکر اللہ پاک لے آئے ہیں، وہی جو ربط ہے سابقہ مضمون کا، اس کے مطابق یہ بات پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر لایا ہے۔ انشاءاللہ باقی سبق آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے انوارات نصیب فرمائے۔ درود پاک محبت